الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن کورس کی کلاس نمبر 13 میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ناظرین، 2 ہفتے گزارنے کے بعد آج ہم 15 رمضان مبارک کو دوبارہ اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو حرف آپ پڑھ چکے ہیں ان میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف م ب و فا تھے. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف میں 4 گروپس میں سے پہلا گروپ ث ذ اور ض کا تھا، دوسرا گروپ ت د اور طو کا تھا، تیسرا گروپ ز اور س ہم نے پڑھ لیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ صاد پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ز اور س. زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں. ز ذرا سختی سے ادا ہوتا ہے اور س سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے زن، سن، از، اس، از، اس. آگے چلتے ہیں آج کے حرف کی طرف. ز اور س دونوں باریک حرف تھے. آج جو ہم حرف پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صاد، اور صاد موٹا حرف ہے. آئیے چلتے ہیں اس کے مخرج کی طرف. اس کا مخرج بھی سیم وہی ہے جو ز اور سا کا تھا، یعنی زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ادا ہوتا ہے سقا. یہ اس کی پوری شکل ہے اور یہ باقی اس کی مختصر شکلیں ہیں، یعنی شروع، درمیان یا آخر میں صاد کیسے استعمال ہوتا ہے. جی آئیے ذرا پریکٹس کریں زبر کے ساتھ. جیسے اگر صاد پر زبر ہوتا ہم اس کو پڑھیں گے سقو سقو، جیسے سقوبارہ، جیسے سقوبارہ. اس کو صبر نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے سقوبارہ. اسی طرح جب صاد کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہوگی سقی سقی، سی نہیں ہوگی. جیسے صراط الذین، صراط الذین. بعض لوگ جلدی میں اس کو صراط الذین، صراط الذین یعنی سین کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا سقی. اسی طرح جب صاد کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز بھی ذرا موٹی ہوگی سقو سقو، جیسے سقو سقی سقو. جی میرے ساتھ مل کر دوبارہ پڑھے ذرا سقو سقی سقو. اب سین کے اندر سیٹی آتی ہے تو صاد کے اندر بھی سیٹی آتی ہے، لیکن صاد میں سیٹی کم ہوتی ہے اور سین میں زیادہ ہوتی ہے. اب آتے ہیں تنوین کی طرف. یعنی جب صاد پر 2 زبریں ہوں تو اس کی آواز ہوگی سقون، جیسے قرآن کریم میں ہے موسقون، 2 زیر کے ساتھ سقین، 2 پیش کے ساتھ سقون. آئیے ذرا دوبارہ پریکٹس کریں. 2 زبر کے ساتھ سقون، 2 زیر کے ساتھ سقین، 2 پیش کے ساتھ سقون. اسی طرح جب صاد کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے آسق آسق، یعنی سین سے ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے، اس نہیں پڑھیں گے، جیسے واسقبر واسقبر. اسی طرح صاد کے نیچے صاد ساکن اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو پڑھیں گے عشق، اور صاد ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پڑھیں گے عشق. دوبارہ اس کی پریکٹس کریں گے عشق عشق عشق. اسی طرح جب صاد مشدد ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو تو پھر اسی طرح صاد کی آواز 2 دفعہ ریپیٹ ہو کر آئے گی، جیسے اسقو اسقو، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَالصَّافَّاتِ وَالصَّافَّاتِ. تو یہاں پر صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے وَالصَّافَّاتِ نہیں پڑھیں گے وَالصَّافَّاتِ. تو اسقو اسقی اسقو. دوبارہ اس کی پریکٹس کریں اسقو
اسقی اسقو. تو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا قرآن کریم بہتر ہوتا چلا جائے گا. آئیے چلتے ہیں آج کے کلاس کے دوسرے حصے یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے. اس فرمان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں. صدقہ و خیرات اسلامی شاعر میں ایک بہترین عمل ہے جس سے بہت سی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف و مصائب دور ہو جاتے ہیں اور بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عورتوں کے گروہ، صدقہ زیادہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں مردوں سے زیادہ آگ میں دیکھ رہا ہوں. اگرچہ یہاں خطاب خواتین کو ہے لیکن اس سے تمام مومنین و مومنات کو صدقے کے ذریعے آگ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. ناظرین یاد رکھیں یہ خرچ اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا کیونکہ جتنا اخلاص ہوگا اسی کے برابر اجر ملے گا. یاد رکھیں صدقہ مال کو پاک کرتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے. صدقے سے جہاں غرباء و مساکین کی مدد ہوتی ہے وہاں صدقہ کرنے والوں کو ایک گنا روحانی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ منقول ہے کہ کوہ طور پر جانے سے پہلے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اللہ سے عرض کیجئے کہ میرا جتنا رزق باقی ہے وہ مجھے ایک ہی بار دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو جواب ملا کہ اس کا رزق 1 بوری گندم باقی ہے جو کل اسے دروازے کے باہر پڑی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اسے یہ سب بتا دیا. اگلے دن اسے صبح اپنے دروازے پر گندم کی بوری پڑی ہوئی مل گئی تو اس نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہ ساری بوری خود رکھ لے اس نے اس میں سے اتنی گندم نکال لی جس سے اس کا اپنا پیٹ بھر سکے اور باقی اس نے اپنے ارد گرد کے تمام غرباء کو بانٹ دی تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کر کھا سکیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ روزانہ صبح اسے گندم کی بوری ملنے لگی. کافی عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص بالکل صحیح سلامت ہے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تک اس کی گندم کی 1 بوری ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو جواب ملا اے موسیٰ وہ شخص تو مجھے روزانہ قرض دار کر دیتا ہے اور میں روزانہ قرض اتارتا ہوں لیکن وہ مجھے پھر قرض دار کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کو بھی اپنے ذمے قرض شمار کرتا ہے. دیکھیں اشفاق احمد نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اسی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے تو اس سے بھی ہمارے دل پر تنگ پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں نہ ہم اپنے ساتھ کچھ لائے تھے اور نہ کل کچھ ساتھ لے کر جائیں گے. اس لیے اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو اسلام کا ایک بہترین فلسفہ ملے گا اور وہ یہ ہے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں زندگی میں کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو صدقہ کرتا ہو اور غریب ہو گیا ہو، لیکن بخیل یا کنجوس کبھی امیر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے ساتھ صدقات میں اضافہ کر دیجئے، خصوصاً صدقہ فطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو 100 روپے فی کس کے بجائے 500 اور 1000 روپے فی کس دیجئے تاکہ کسی ضرورت مند کی ضروریات آسانی سے پوری ہو سکیں. کیا آپ 1 روپے کے بدلے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر لینے کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو اس رمضان میں دل کھول کر صدقہ کیجئے. یہ وبائیں اللہ کے غضب کی نشانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا کتنا پیارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے. آئیے دعا یاد کریں. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے کی تاکید کی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کی اگلی کلاس ہوگی، دیکھنا مت بھولیں۔ شام 4 بجے فہم القرآن کلاس دیکھنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔